آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے انتہائی شارٹ نوٹس پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چند دن قبل آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ملک میں ہونے والی مختلف نصاب کی کتابوں میں اور مختلف تحریروں میں مقدس شخصیات بالخصوص حضرات خلفائے راشدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اسی انداز میں امہات المؤمنین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی توہین اور گستاخی کی جاتی ہے، جو کہ مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بھی بنتا ہے اور بد امنی اور فرقہ واریت کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک عرصہ سے علماء کرام اور ہماری جماعت کی قیادت پاکستان میں قانون سازی کی کوشش کر رہی تھی، جس کے لیے مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں بارہا ناموس صحابہ بل پیش کر کے اور نصاب تعلیم کے اندر بھی جو تبدیلیاں کی جا رہی تھی یا کچھ مقدس شخصیات کا نام نکالنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اس کے خلاف آواز حق بلند کر کے کوشش کی کہ ایک قانون ایسا بن جائے کہ کوئی بھی کسی مقدس شخص کی توہین نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت الزام کی گستاخی نہ کرے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اور انہی کوششوں کا یہ سلسلہ چلتے چلتے آج پنجاب اسمبلی میں سپیکر جناب پرویز الہی صاحب اور اسی انداز میں خدیجہ عمر صاحب، حافظ عمار یاسر صاحب اور دیگر ارکان اپنی ایمانی اور دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس پر ایک بل انہوں نے پیش کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ اس بل کے ذریعے ہم قانون سازی کریں اور اس گستاخی بے ادبی کی راہ کو روکا جا سکے۔ تو اس حوالے سے جہاں ان حضرات کی کوششیں ہیں ان کو ہم سراہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے اور یہ امن و امان میں سنگ میل بھی ثابت ہو سکتا ہے اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے بھی ایک اچھا قدم ہے، اور ان کے اس قدم کو ملک بھر کے مسلمانوں نے اور محب وطن پاکستانیوں نے سراہا ہے کہ اس انداز میں قانون سازی ہو جائے تاکہ کسی کو بھی کسی کی مقدس شخصیات پر تنقید کا موقع بھی نہ ہو اور اختیار بھی نہ دیا جائے، اور اگر کوئی ایسے گھنونے فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو قانون کے مطابق اس کی سزا ہو، اس کو کوئی اپنے ہاتھ میں نہ لے سکے۔ تقریباً تمام سنجیدہ طبقات نے اس کی تائید بھی کی، اسے اچھا بھی سمجھا، ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اور جن حضرات نے اس کے لیے اسمبلی میں کوشش کی ہے ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کل پاکستان ہی میں ایک طبقہ کے ذمہ دار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بل کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اور اس کی آڑ میں وہ خود گستاخی کا مرتکب ہوئے ہیں وہ صاحب، اور گستاخی کا مرتکب ہوتے ہوئے اس نے اسلام کی مقدس شخصیات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور بڑی ڈھٹائی اور جسارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے اعتقادات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ امن و امان کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے اور اس پر ملک کے تمام سنجیدہ طبقات اور تمام مسلمان متفق ہیں کہ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ گستاخی نہ ہو تاکہ بدامنی نہ پھیلے، لیکن اس کے اوپر اس سوال کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں اور ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کو مزید انتشار کی طرف دھکیلنے کی سازش ہے۔ بیرونی قوتوں کے اشارے پر یہ باقاعدہ دوبارہ فرقہ واریت اور قتل و غارت کا بازار گرم کرنے کی سازش ہے، اور ملک کو شام اور عراق جیسے اندرونی خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی سازش ہے، جس کی ہم جتنی مذمت کریں اتنی کم ہے۔ جہاں پر ایک طرف یہ
مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی اس پریس کانفرنس میں خلاف اسلام ریمارکس دے کر، وہاں پر پاکستان کے مقتدر اداروں نے جو ایک عرصہ سے اس محنت میں لگے ہوئے تھے کہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کا خاتمہ ہو اور اس فسادات کے خاتمے کے ساتھ امن قائم ہو، ہمارا ملک اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ ہو، اور ان کی کوششیں رنگ لائی ہیں، اور پچھلے کافی عرصہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس مذہبی حوالے سے الحمدللہ کافی حد تک محفوظ ہے، اور اس میں پھر ہماری قیادت کی بھی محنت اس میں شامل ہے، اور اسی محنت میں یہ چیز بھی ہے کہ پیغام پاکستان بیانیہ جو پیش کیا گیا صدر پاکستان صاحب کی طرف سے، تو اس میں ہمیں اگرچہ بعض معاملات پر تحفظات بھی تھے، اس کے باوجود مولانا احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس کے پر تائیدی دستخط کیے۔ یہ جو بل پیش کیا گیا اس کے بھی بعض شقوں پر ہمیں بھی تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہو، کسی کی بے ادبی گستاخی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور خصوصاً حضرات خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان مقدس حضرات کی شان میں کوئی شخص بھی بے ادبی نہ کرے، ایسا قانون ہو، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ہو، تاکہ کوئی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لے، کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے قتل غارت کا سبب بھی نہ بنے، بدامنی کا سبب بھی نہ بنے، لیکن اس کو بڑے عجیب انداز میں جسارت کر کے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، جس کو ہم سمجھتے ہیں جہاں مقتدر اداروں کی امن و امان کی کوششوں پر شب خون مارا گیا ہے، وہاں پر ملک کو انتشار کی طرف دھکیلنے کی بھی سازش ہے، اور ہماری قیادت کی پرامن پالیسیوں کو بھی اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ادارے اور حکمران اس چیز کا فوری طور پر نوٹس لیں، اور نوٹس لیتے ہوئے جس شخص نے پریس کانفرنس کر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، قانون کے مطابق اس کو گرفت میں لیا جائے۔ جہاں تک رہی بات ان کے اس ریمارکس کی، تو اگر وہ اپنے اعتقادات اور اپنے نظریات پر اتنے پختہ ہیں کہ ان کو مسلمانوں کی مسلمات کا لحاظ نہیں، انہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس کا پاس نہیں ہے، وہ اپنے اعتقادات کا اظہار کرتے ہوئے جو کچھ انہوں نے کل اتنا گستاخانہ انداز اپنایا ہے، تو اس کے متعلق ہم بھی پھر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اس پر حکومت بھی غور کرے، علماء کرام بھی اس پر توجہ کریں کہ جو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام حضرات خلفائے راشدین، ہم ان کو فلاں فلاں اور فلاں کی خلافت یا ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں مانتے، اور ہمارے اوپر یہ مسلط نہ کیا جائے کہ اس کے ساتھ جو کہ یہ لکھنا اور کہنا ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں کوئی مسلمان تو ایسی بات نہیں کر سکتا، مسلمان کے تو دل کی ایمان کی آواز ہے کہ خلفائے راشدین ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس ہیں، تو کسی مسلمان کو تو اس بات سے تکلیف نہیں ہے۔ اسی انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے لیے قابل احترام اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان کے متعلق یہ کہنا کہ ہمارا چونکہ اعتقاد ہے کہ ہم ان کے ساتھ علیہ السلام لکھنا چاہتے ہیں، ایک ہے علیہ السلام کے معنی کے اعتبار سے کہنا، تو اس پہ میں کسی کا اختلاف نہیں، ایک ہے کہ علیہ السلام کو اپنے مخصوص عقیدے کی بنیاد پر، تو پھر اس کے لیے مسلمانوں کا بھی تو عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء یہ انبیاء ہونے کے لحاظ سے معصوم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اسی طرح معصومیت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد کسی کو معصوم کہنا یا اس درجے پر پہنچانا یہ اسلام کے مسلمہ اصول کے خلاف ہے، اور اس کو کوئی شخص بھی اسلام کا عقیدہ تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ ان کے عقیدے کے مطابق، بھائی ہمارے عقیدے کی سر بات نہیں ہے، یہ تو قرآنی شخصیات ہیں، انہوں نے کہا تاریخی ہیں، یہ تاریخی نہیں، قرآنی شخصیات ہیں، ان کو قرآن کریم نے مقام دیا، عظمتیں دی ہیں،
1200 سے زائد آیات ان صحابہ کی شان بیان کر رہی ہیں، ان کو برملا کوئی شخص کہتا ہے جی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر مسلمان بھی کل کہنے کے لیے تیار ہوں گے جی جو ان کو مسلمان ماننے کے لیے یا ان کو قابل احترام ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ہم بھی اس کو اسلام کے دائرے میں ماننے کے لیے تیار نہیں، یا ہم بھی ان کے احترام کے لیے تیار نہیں۔ اس سے اشتعال بڑھے گا۔ امہات المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات قرآنی نص سے ثابت ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور ہمارے لیے ان کا احترام، ان کی عزت کرنا یہ ہمارے دینی بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ اب کوئی شخص کہے جی کہ ہم اختلاف کرتے ہوئے، مقابلے کی بات کرتے ہوئے ہم تو اپنی مجلس میں یہ بھی کہیں گے تو وہ بھی کہیں گے، تو بھائی پاکستان میں رہتے ہوئے اور اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان مقدس شخصیات کے خلاف جسارت کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس میں پھر ان کو اپنا حیثیت کا تعین کرنا پڑے گا کہ وہ کس قسم کے مسلمان ہیں یا کس قسم کے وہ پاکستانی ہیں۔ اس چیز کا ان کو خود تعین بھی پھر کرنا، یا حکمران اس چیز کا تعین کریں۔ علماء کرام اور اکابرین امت تو اس کا تعین کر چکے ہیں، لیکن وہ اس کا تعین خود کریں کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ اس کا فوراً نوٹس لیں، اور نوٹس لے کر اس پر جو قانونی ضابطے لاگو ہوتے ہیں اس کے مطابق کارروائی کی جائے۔ رہ گئی بات یہ کہ ہم جی پاکستانی ہیں، ہمیں یہاں یہ حق نہیں ہے، بھئی یہاں پر عیسائی بھی تو رہتے ہیں، یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں سکھ برادری بھی رہتی ہے، دیگر غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اعتراض کیا یا ان کو اس اعتراض کا حق ہے کہ مسلمان اپنی مقدس شخصیات کے تحفظ کے لیے کوئی قانون بنانا چاہیں تو اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اعتراض تو وہی کرے گا کہ جو یہ جسارت کرنا چاہتا ہے، یا ایسی جسارت کرنے کا جس کا نظریہ ہے، جو اس جسارت کیے بغیر جو ہے اس کی یعنی کہ اپنا مذہبی ماحول یا اس کا دنیاوی ماحول چل نہیں سکتا، اس کی ساری مذہب کی عمارت ہی اسی بات پر قائم ہے، تو اسی کو تکلیف ہوگی۔ یہ بل جو پیش کیا گیا یہ کوئی اہل تشیع کے خلاف نہیں ہے، نہ کسی طبقے کے خلاف ہے، نہ کسی مسلک کے خلاف ہے۔ یہ ایک تو اجمالی طور پر ایک بل پیش کیا گیا کہ کسے باشد کوئی بھی کسی مقدس ہستی کی توہین کرے تو قانون کی گرفت ہوگی اور قانون اس کا نوٹس لے گا۔ اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو چیخنے چلانے سے پھر لگتا یہ ہے کہ آپ کا نظریہ بھی یہ ہے اور آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کھل مل جائے اور ہم جب چاہیں صحابہ کرام کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں، امہات المومنین کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی ختم نبوت کا انکار کر کے مسئلہ امامت کو سامنے لا کر اس کا یعنی کہ تنقید کا نشانہ بنائیں، تو کھلی سی بات ہے بھائی ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت الزام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم بھی پاکستانی ہیں، وہی پاکستانی ہے تو پاکستان کے ضابطوں اور آئین کے مطابق پاکستانی بن کر کے رہیں، انتشار کیوں پیدا کرتے ہیں، دھمکیاں کیوں دیتے ہیں کہ گورنر صاحب اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کو کسی صورت ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہم سر دھڑ کی قربانی۔ یہ کیا دھمکیاں ہیں؟ اور یہ دھمکیاں آپ کے علم میں بھی میں لانا چاہتا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے، اداروں کے علم میں ان کی تمام رپورٹیں موجود ہیں کہ یہ کتنے اسلام کے محب ہیں اور کتنے پاکستان کے محب ہیں۔ کیا یہ ریکارڈ پر بات موجود نہیں کہ جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے طیارے کو حادثے کا نشانہ بنانے کا سبب بننے والے کون لوگ تھے؟ آج اگر ماضی قریب کی بات کرتے ہیں تو گلبوشن ایران سے آتے ہوئے گرفتار ہوا، اس کے پشت پناہی پر کون تھا اور وہ پاکستان کے خلاف کیا کر رہا تھا؟ عزیر بلوچ جو گرفتار ہوا وہ بھی ایران سے آتے ہوئے گرفتار ہوا، وہ کیا پاکستان کی محبت میں سب کچھ کر رہے تھے یا پاکستان کے دفاع میں کر رہے تھے؟ آج گورنر صاحب سرور چودھری صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مینار پاکستان میں ریکارڈ میں بات موجود ہے، ساجد علی نقوی صاحب نے اس وقت کے صوبہ سرحد کے گورنر جناب میاں فضل حق صاحب کو قتل کی دھمکیاں دی تھی اور کہا تھا کہ ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، اور چند دن بعد ان کو اللہ کی طرف بھیج دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس مقدمات کی رویداد بھی چیک کی جائے کہ اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ پاکستانی فورسز پر تافتان ایران کے بارڈر پر جو اکثر حملے ہوتے ہیں اور ہمارے فوجی جوان اور سرکاری نوجوانوں کو مارا جاتا ہے، وہ مارنے والا کون ہے؟
اگر آپ کہتے ہیں ہم محب وطن پاکستانی ہیں تو یہ دھمکیاں اور سیالکوٹ کے اندر پاکستانی پرچم جلایا گیا، یہ بھی بات ریکارڈ پر موجود ہے۔ اسی انداز کے اندر پڑا چنار اور گلگت کے بعض علاقوں میں آغا کے گھر کے اوپر اور باقی بعض لوگوں کے گھروں کے اوپر ایرانی پرچم پاکستان کے ایریے میں لگے ہوئے ہیں۔ اداروں کو سوچنا چاہیے کہ جو بار بار مذہبی طبقات پر دباؤ ڈال کر انہیں فرقہ واریت، انتہا پسندی کا تانا دے کر قانون بناتے رہے۔ ہم نے تو کبھی اختلاف نہیں کیا، اس لیے کہ نہ ہم بدامن ہیں، نہ ہم ملک دشمن ہیں، نہ ہم اسلام دشمن ہیں۔ ہم نے تو ان قوانین کو سراہا ہے، نیشنل ایکشن پلان بنا، دیگر قوانین بنائے گئے، مار ہم نے کھائی، ہمارے ذمہ داروں نے کھائی، ہمارے ساتھیوں پر علماء پر ظلم ہوا، تشدد ہوا، ہم نے پاکستان کے امن کے خاطر اف تک نہیں کی۔ لیکن آج جن کی وجہ سے انتشار بنتا ہے، بدامنی کا جو سبب بنتے ہیں، وہ برملا کہتے ہیں جی ہم حضرت معاویہ کو نہیں مانتے۔ تو ظالموں، اگر تم حضرت معاویہ صحابی رسول جس کی شان قرآن پاک میں موجود ہے، اگر تم اسے صحابی رسول ماننے کے لیے، اس کے احترام کے لیے تیار نہیں، تو ہمیں بھی کالے کتے نے نہیں کاٹا ہے کہ ہم جناب تمہارا احترام کریں یا تمہارے مذہبیت کا لحاظ کریں۔ ہم بھی اپنے عقیدے کے مطابق، اسلام کی ہدایات کے مطابق اپنے نظریے کا اظہار کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور پاکستانی آئین کے مطابق ہم بھی اپنے خیالات کے اظہار کا حق رکھتے ہیں۔ اس لیے حکمرانوں سے بھی ہم کہتے ہیں اور اداروں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیا جائے۔ یہ مستقبل میں مذہبی خانہ جنگی اور آپس میں انتشار کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور پاکستان کو غیر محفوظ کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جس کی کسی صورت بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، بلکہ مذمت کی ہے۔ اور تمام اہل سنت مسلمانوں کے جتنے طبقات ہیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، سب کی طرف سے یہ مذمتیں آ رہی ہیں، اور ہم جب تک اس کا حکمران نوٹس نہیں لیتے، اس گستاخی کا اور اس پریس کانفرنس کر کے جو دھمکیاں دی گئی ہیں، اس وقت تک ہم خاموشی سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنی قیادت سے درخواست کرتے ہیں، قائد محترم مولانا احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، آپ نے ہمیں اپنی مٹھی میں لے کر کے ان تمام ماحول کو برداشت کرنے کے لیے پاکستان کے یعنی کہ پاکستان کے مفاد میں آپ نے ہمیں اپنی مٹھی میں لے کر کے ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ہم بھی اپنے ایمانی جذبات کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس غیر محفوظ ہو، صحابہ کو اعلانیہ کہا جائے ہم نہیں مانتے، خلفائے راشدین کے لیے کہا جائے جی ہم نہیں مانتے، تو ہم بھی خاموش بیٹھے رہیں گے اور آپ کی مٹھی میں رہیں گے؟ نہیں، تکیے کی چادر یہ ان کا مذہب تھا، انہوں نے جب اس چادر کو اتار دیا ہے، تو ہمارے مذہب میں تو یہ ویسے ہی نہیں۔ ہمیں اپنے ایمانی ذمہ داری کا بھی اظہار کرنا ہے، اور جو حکمرانوں سے ہم نے یہ طے کیا کہ ہماری طرف سے کوئی بھی بد امنی کا نہ پہلے کو معاملہ آیا ہے نہ اب آئے گا، اس کے معاملے میں اداروں کو اور حکمرانوں کو آپ نے مطلع کرنا ہے، انہیں باور کرانا ہے کہ ہماری قوم پرامن ہے اور ہمیں جان بوجھ کر اشتعال دلایا جا رہا ہے، لہٰذا اس کا نوٹس لیا جائے۔ اس پر جو بھی قائد محترم ہمیں حکم دیں گے، ہم ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو بھی تیار ہیں، اور اس بل کو قانون سازی کی شکل میں جو تحفظ بنیاد اسلام کے نام سے پیش کیا گیا، اس کی بعض شکوں پر جس کو کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے نفاذ کے لیے اور ایسی قانون سازی کے ہر قدم کی ہم نے تائید کی ہے اور تائید کرتے ہیں۔ والسلام۔ میرے ساتھ مولانا عبدالرزاق حیدری صاحب ہماری جماعت کے ذمہ دار، حافظ نصیر احمد صاحب، مولانا عبدالرحمن معاویہ صاحب، اسی انداز میں قاری نثار احمد صاحب رائے حق پارٹی سے، اور دیگر ذمہ دار بھی موجود ہیں۔ آپ حضرات تشریف لائے، ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، اس میں کچھ الفاظ ہیں، جیسا کہ 295A کا معاملہ انہوں نے سابقہ معاملے کے مطابق رکھا ہے، جو پہلے سے قانون میں تھوڑی بہت ترتیب تھی اس کے مطابق رکھا ہے، بھی جیسے وہ قانون ہے اسی کے مطابق اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو 5 سال چلو سزا بنائی بھی ہے، یہ اگرچہ کم ہے، اس سزا کو جو ہے وہ سب پر لاگو ہونا چاہیے۔ ایک انہوں نے تو یہ کہا ہے نا کہ جی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھے گا، امہات المومنین نہیں لکھے گا، خلیفہ راشد نہیں لکھے گا، اس کو یہ سزا ہوگی۔ ہم کہتے ہیں جو بے ادبی کرے، گستاخی کرے، اس کے لیے 295A کی جو سزا ہے وہ کم ہے، اس کو بڑھایا جائے۔ اور پھر اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ کل دیکھیں قرآن پاک ہے، اس کی کوئی تفسیر لکھتا ہے تو قرآن پاک پر باطل مذاہب پر تنقید تو موجود ہے،
آپ اس شرک کو بھی اسی کھاتے میں اگر لے جائیں گے تو یہ تو خود مسلمانوں کے خلاف ہوگا۔ پھر اللہ کی وحدانیت ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت اور ان مقدس شخصیات کی ناموس کا تحفظ ضروری ہے، وہاں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے خلاف بھی کوئی اگر حضرات سرائی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو اس کو بھی قانون کی گرفت میں آنا چاہیے۔ تو اس میں یعنی کہ الفاظ اور ترتیب کی بہتری کی ضرورت ہے۔ باقی جو ان کا مطمع نظر ہے گستاخی کو روکنا اور ادب و احترام کو یقینی بنانا، اس پر ہم تائید کرتے ہیں اس بل کی۔ جزاک اللہ جی۔ جی بس پھر نظرات کچھ عائشہ ادھر بٹھانا ہے، کس کمرے میں ساتھی آ جائیں؟ اس طرف آ جائیں جی، اور چائے کا انتظام ہے۔ ہاں آپ ایک منٹ بیٹھیں، آپ ایک منٹ بیٹھیں۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ اس کو بلائیں۔